ساری دنیا کے چکر لگا کے پھر یاد آیا او ہو ایک اللہ بھی ہوتا ہے یار، اس کو تو یاد کر لیں، اس کا تو ذرا گھنٹی بجا لیں وہاں پہ. دو چیزیں بس اپنی زندگیوں کے اندر، دو چیزیں لے کر آئیں. آپ کر کے دیکھیں اس کو زندگی میں، پھر آپ دیکھیں آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے دیکھیں گے آپ. واللہ العظیم میں ممبر پر کہہ رہا ہوں، ایسے آپ کے کام آسان ہوں گے. کوئی کرے تو صحیح. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اس دنیا میں انسان کے بنیادی اہداف میں اور ٹارگٹس میں جو بھی ہدف آپ دیکھ لیں، جو بھی ہدف آپ دیکھ لیں، جس بھی ٹارگٹ کو آپ چھان لیں، اس میں تحقیق کر لیں، تو انسان کی بنیادی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو دو چیزیں حاصل ہو جائیں. نمبر ایک، کامیابی حاصل ہو جائے، اور نمبر دو، خوشی حاصل ہو جائے. دنیا کی ہر لذت اور دنیا کی ہر نعمت اور اس دنیاوی زندگی کے جتنی بھی انسان کی تگ و دو ہے، اس کا بھاگنا دوڑنا، آگے پیچھے، نوکری، کاروبار، کہ تمام کی تمام چیزوں کے بنیادی جتنے بھی اہداف ہیں، ان کا جو آخر جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کامیابی مل جائے. تو کامیابی مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ پھر خوشی حاصل ہوگی، بس پلیجر ملے گا. تو اللہ رب العزت اور دین ہمیں اس کامیابی سے اور اس خوشی سے کبھی بھی روکتا نہیں. یہ انسان کی طبیعت میں ہے، نیچرل ہے، فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے. بھائی کون سا انسان ہے جو یہ کہے گا بھائی ناکامی ہو، اور ناکامی کے بعد اس کو غم حاصل ہو، وہ نا امید ہو، اس کے اہداف جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائیں. یہ جو بنیادی چیزیں یہ تو جانور بھی چاہتا ہے. جانور بھی جب شکار کرتا ہے تو کامیابی کی نیت سے کرتا ہے نا، کہ بھائی میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ آج کے دن کا میرا پیٹ بھر جائے. تو یہ دو چیزیں ہیں، کامیابی اور زندگی کے اندر خوشی کا حاصل ہو جانا. یہ انسان کے تمام اہداف کے جو بھی نتائج ہیں ان میں سے یہ دو نتیجے سب سے اہم ہیں اور ہر چیز میں مشترک ہے. تو دین ہمیں ان سے منع نہیں کرتا، شریعت ہمیں اس سے منع نہیں کرتی، قرآن ہمیں اس سے منع نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اس سے منع نہیں کرتی. لیکن بس یہ چاہتی ہے کہ تمہارا یہ جو فطری اور نیچرل اور تمہاری طبیعت کے اندر اللہ نے یہ جو بات رکھی ہے، اس کا جو رخ ہے وہ صحیح ہو جائے، بس ختم نہ ہو، رخ ٹھیک ہو جائے. اللہ نے انسان کے اندر بھوک رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ تو کیا دین نے ہمیں کھانا کھانے سے منع کیا؟ نہیں. پانی پینے سے منع کیا؟ نہیں.
دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ اس کھانے اور پینے کا بس ہلکا سا رخ ٹھیک ہو جائے کہ بھئی یہ حرام جانور کا گوشت نہ ہو، حرام آمدنی سے نہ ہو، حلال پاک طیب چیزیں ہوں، کھاؤ۔ اگر حلال جانور ہے تو حلال طریقے سے ذبح ہو، بس یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی، کھاؤ۔ کس نے منع کی؟ پانی پیو۔ شہوت انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور ہر ذی روح کو یہ شہوت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو منع نہیں کرتے، نکاح کر لو۔ نکاح سے اس شہوت کا جو رخ ہے، اس خواہش کا جو رخ ہے، اس کو صحیح طور پر لے آؤ۔ اتنی سی بات ہے۔ تو یہ جو دنیا کا سارا نظام ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، صبح سے اٹھتے ہیں، شام ہوتی ہے، اور پھر شام سے رات ہوتی ہے، اور پھر رات سے اگلے دن صبح ہوتی ہے، یہ تاریخیں گزرتی رہتی ہیں۔ تاریخیں ہفتوں میں بدلتی ہیں، ہفتے مہینوں میں بدلتے ہیں، مہینے سالوں میں بدلتے ہیں، اور سال پھر زندگیوں میں تباہ ہوتے ہیں، گھل جاتے ہیں، اور پھر انسان کے جانے کا وقت ہو جاتا۔ تو سوچنے کی بات بس یہ ہے کہ زندگی میں ہمارے ہر عمل کے اندر وہ جو رخ اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ رخ پہچاننے میں ہمیں آسانی ہو جائے، تو ہمیں خوشی بھی اچھی لگے گی، ہم خوش بھی رہیں گے، اور اسی طریقے سے کامیابی بھی اچھی لگے گی۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ جو میں نے آیت خطبے میں تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ یہ آیت میں اکیلے میں پڑھتا ہوں نا، بڑی تسلی ہوتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِن، نیک عمل تو کرے گا لیکن پورے یقین کے ساتھ کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِن۔ مومن کا مطلب ایک تو مومن یہ ہے کہ مومن ایمان لانے والا، یہاں مومن کا مطلب وہ والا مومن بھی ہے، ایک اور مومن بھی ہے۔ بھئی نیک عمل تو مومن ہی کرے گا نا، تو یقیناً اس لفظ کا کوئی آفاقی فائدہ ہے، کوئی اوپر ایک اور درجے کا فائدہ ہے۔ نیک عمل قرآن جو کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو آدمی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو، تو بھائی مومن تو ہوگا تبھی ہی نیک عمل کرے گا، تو یہ معنی تو ہے اس کے اندر، لیکن ایک اور معنی بھی ہے وَهُوَ مُؤْمِن۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ پورے یقین کے ساتھ کرے گا۔ مومن کہتے ہی ایمان لانے والا، یقین کرنے والا۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں یہ جو 2 کام کرے گا، پورے یقین کے ساتھ کرے گا اور عمل صالح کرے گا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِ، ہم اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ ماں باپ زندگی میں اگر کہہ دیں نا بچوں کو، بیٹا ہم کھڑے ہیں نا، کیسا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ تو چلو ماں باپ ہیں، وہ تو کرتے ہی ہیں، اللہ نے ان کے اندر رحمت اتنی رکھی ہے۔ کوئی معمولی افسر بھی کہہ دے نا، پڑوس کا، محلے کا ایس ایچ او، کوئی ایس پی ایس پی، کہ بھائی میں ہوں، آ گیا تیرا دوست علاقے میں آ گیا، بس پھر جناب بندے کی چال ہی بدل جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ مُؤْمِن فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ہم تمہاری کوششوں کی ناقدری نہیں کریں گے، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم تو ہر چیز لکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست اللہ تعالیٰ کی تسلی ہے اس آیت میں کہ بھئی ہم ہیں نا تمہیں دینے والے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ اپنی زندگی کے رخ کو تھوڑا سا بدل لو، تھوڑا سا تبدیل کر لو، بس ہم تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور رہی کامیابی کی بات، رزق میں برکت کی بات، تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ کون کون سی آیت میں آپ کو نکال کے دکھاؤں؟ کون کون سی آیت نکال؟ یہ پیٹ کے چکر میں ہی ہر کوئی پریشان ہو رہا ہے، اور اس کی فکر
فی نفسی ہی، اس کی فکر اللہ نے انسان کے نفس کے اندر اور اس کی طبیعت میں رکھی بھی ہے، لیکن یہ اس فکر کے اندر گھل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چیز گھلاؤ مت اپنے آپ کو، ہم ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، بس جو اللہ سے ڈرے گا، دو وعدے فرما لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو ہم سے ڈرے گا، اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم اس کے لیے مخرج۔ اب میں مخرج کا ترجمہ یہاں کیا کروں، ایسی عظیم الشان کتاب ہے قرآن مجید، بعض اوقات تو جو ہے وہ الفاظ آگے جو ہے نا وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ایسے کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ مخرج کا ایسا ترجمہ، یعنی مخرج ایسا کہنا چاہیے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ الادین کا چراغ بڑا مشہور ہے نا بچوں کے اندر، وہ الادین وہ کہانیوں میں وہ چراغ کو رگڑتا تھا تو وہ جن نکلتا ہے، تو جن نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں بھائی کیا چاہیے، وہ کہتا ہے یہ کر دو، وہ فوراً کر دیتا ہے۔ کیسی زبردست چیز ہے تو افسانوی چیز، لیکن اللہ بس اسی طرح کی کوئی چیز سمجھ لیں آپ کہ اللہ فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میں اس کے لیے مخرج کھول دوں گا۔ یعنی کہ الادین کے چراغ جس طرح کام حل کرتے ہیں نا آسانی کے ساتھ کہ حکم کیا اور ختم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارے کام بھی ایسے ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ یجعل لہ مخرجا، بھائی اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا، ارشاد فرمایا ومن یتق، یہ الفاظ بھی یہی ہیں، ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، میں اس کے کاموں کو آسان کر دوں گا۔ واضح الفاظ میں فرمایا، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، میں اس کے امر کو، اس کے کاموں کو آسان کر دوں گا۔ بالکل ہمیں یقین ہی نہیں ہے، ہمیں اس پر بس جو میں نے آیت تلاوت کی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِن، یقین کامل ہونا چاہیے انسان کو۔ آج ہمیں دنیا کے اسباب اور مادیت کی ہر چیز پر یقین ہے، ذات باری تعالیٰ پر یقین نہیں ہے، ہر چیز پر یقین ہے۔ وہ بڑی ہنسی آتی ہے مجھے تو، خیر یعنی اللہ تعالیٰ اصلاح، اب سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر دوسروں کی اصلاح کا اللہ سبب بنا دے ٹوٹا پھوٹا۔ تو یہ جملہ میں سنتا ہوں نا میں فوراً پکڑتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اب تو یہ وظیفہ بھی کر لیا، اب تو امام صاحب اب تو یہ وظیفہ بھی کر لیا پھر بھی کام نہیں ہو رہا۔ گویا یہ کہ وظیفہ سب سے آخر میں آیا ہے، ساری دنیا کے چکر لگا کے پھر یاد آیا او ہو ایک اللہ بھی ہوتا ہے، ایک اللہ بھی ہوتا ہے، وہ اس کے آگے ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں کبھی کبھار، یار اس کو تو یاد کر لیں، اس کا تو ذرا گھنٹی بجا لیں وہاں پہ۔ تو الفاظ یہ ہوتے ہیں امام صاحب اب تو یہ وظیفہ بھی، حالانکہ وظائف وغیرہ اس کی دنیا الگ ہے، اصل تو دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے براہ راست۔ لیکن بہرحال میں منع نہیں کر رہا، اب تو یہ وظیفہ بھی کر لیا تو میں فوراً یہ کہتا ہوں بھائی اب تو یہ وظیفہ بھی کر لیا تو گویا یہ کہ آپ ساری دنیا کے چکر لگا کے اور ادھر جا کے دائیں شار فیصل اور جناب پٹیل پاڑا اور جناب سارے کراچی میں گھوم کے پھر آپ کو اچانک یاد آ گیا اچھا ایک راستہ وہاں سے بھی ہے جو کہ آسان اور بڑا شارٹ راستہ ہے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ بس اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں، اور یہ ہے کہ دیگر جو اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں ان پہ بھی دیکھ رہا ہوں دعا فرما دے۔ یہ لفظ یقین کی کیفیت بتا رہا ہے اصل میں، کہ یقین کی جو کیفیت ہے وہ اس لیول تک آ گئی ہے کہ ساری دنیا چھان کے پھر اینڈ میں یاد آیا یار ہم مسلمان بھی ہیں، چلو یہ بھی ٹرائی کر لیتے۔ یہ لفظ بتا رہے ہیں ہمارے یقین کی کیفیت، اور سب کی یہی حالت ہے بھائی، سب کی یہی حالت ہے۔
ومن یتق، بس یقین تو ہو، ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا پھر اور کیا کروں گا میں، یکفر، اس کے گناہوں کو میں، ویعظم لہ اجرا، اس کے اجر کو بھی بڑھا دوں گا۔ اللہ قرآن میں وعدے کر رہے ہیں بھائی تم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اچھا میں دوسری بات بھول گیا، میں نے کہا تھا نا دو باتیں بتائی ہیں، ایک تو یہ کہ میں اس کے لیے مخرج کر دوں گا، یعنی کہ ہر چیز اس کے لیے اس سے نکلنے کی آسانی پیدا کر دوں گا، اور دوسری آگے اسی آیت میں فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کو ہمارا پتہ تھا کہ یہ پیٹ سے آگے ان کی سب سے پہلی سوچ جو ہے وہ پیٹ پر ہی جاتی ہے، انسان ہے چلو ان کو پیٹ کی بھی تسلی دے دو، ان کو پیٹ کی بھی تسلی دے دو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تمہارے لیے راستے آسان کر دوں گا، کھول دوں گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہارے لیے رزق کے لیے ایسے بندوبست کروں گا من حیث لا یحتسب، جہاں سے بندے نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں، گمان بھی نہیں کیا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ اپنے قریب تھوڑا سا تحقیق کریں، اللہ نے جن کے اوپر مال حلال کی فراوانی فرمائی ہے، مال حلال، یہ حلال کا لفظ میں یہ جو قید لگائی ہے بڑے سوچ سمجھ کے لگائی ہے، کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ فلاں بڑا حرام کماتا ہے، یہ اللہ کی اس پر بھی مہربانی ہے، نہیں، اس پر مہربانی نہیں ہے، اس کو ڈھیل ہے، اس کو کیا ہے، ڈھیل ہے۔ فلاں نے اتنی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے، پورے شہر کے شہر قبضے کیے ہوئے، علاقے کے علاقے قبضے کیے ہوئے، تو اللہ اس کو بھی عطا نہیں، اس کو اللہ ڈھیل عطا فرما رہے ہیں۔ اور بعض اوقات، بلکہ بعض اوقات کیا ایسے معاملات میں پکڑ آتی ہے، دنیا میں ایسے کر کے پکڑ آتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت۔ تو میں کہہ رہا ہوں جس پر اللہ نے حلال مال کے اندر اللہ نے وسعت فرمائی ہے نا، میں آپ کو پورے کے پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، کبھی جا کے اس کے پاس بیٹھ کے اس کے حالات نکالیں، وہ آپ کو یہی بولے گا یار فلاں جگہ گیا، ایسے کیا اور یوں کیا اور کام بن گیا، فلاں جگہ گیا بس ایک بندہ ملا، اس نے کہا تم یہاں چلا، مطلب آپ دیکھیں گے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ یار میں نے اتنی کوشش کی، دھکے کھاتا رہا، خوار ہوتا رہا۔ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں طریقوں سے سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بچوں کی طبیعت مختلف ہوتی ہے نا، اپنی اولادوں میں بھی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، سگی اولاد میں ایک بچہ کسی ذہن کا، ایک بچہ کسی ذہن کا۔ تو میرے عزیزو، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ہمیں اپنا آپ تو دو، تھوڑا سا تو دو، پھر دیکھو تمہارے کام بھی آسان، رزق کے اندر بھی برکت، اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تمہارے يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تمہاری چیزیں بھی آسان، اور کیا تمہارے لیے گناہوں کے راستے بھی بند، اور وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور دنیا کے اندر تمہارے لیے اجر عظیم، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آخر میں بات یہ آئی کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرتوں کو مجبور نہیں فرمایا، پابند نہیں فرمایا، بلکہ تھوڑے سے رخ کو تبدیل فرمایا۔ جیسے میں نے بھوک کی مثال دی، جیسے میں نے انسان کے اندر شہوت کی جو اللہ تعالیٰ نے مادہ رکھا ہے اس کی مثال دی، اور بھی ہزاروں مثال۔ اس رخ کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے، اور اس رخ کو تبدیل کر کر اللہ کتنے بڑے انعامات کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین وعدہ فرما رہے ہیں، اس کائنات کا نظام چلانے والے وعدہ فرما رہے ہیں فلا کفران لسعی، میں تمہاری کوششوں کی ناقدری نہیں کروں گا بلکہ قدر کروں گا۔ پھر اللہ کی ذات اور قدر کرے، سبحان اللہ، اور وہ قدر کرنے پر آ جائے تو وہ ہماری طرح قدر نہیں کرتا۔ جیسے انسان آپس میں ایک دوسرے کی کسی بات کی قدر کر لیتے نا، کسی نے کسی پر احسان کر دیا، اس نے جو ہے آگے سے قدر کی، الفاظ سے شکریہ ادا کر دیا،
کبھی کوئی مالی مدد کر دی، تحفے تحائف دے دیے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قدر کرنے پر آئیں تو پھر کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام کی تمام خیریں اللہ تعالیٰ جھولیوں میں ڈال دیتے، لیکن تھوڑی سی قدر کروانی پڑتی ہے، تھوڑا سا ہل جل کرنی پڑتی ہے۔ تو اعمال کے اندر دو چیزیں، بس اپنی زندگیوں کے اندر دو چیزیں لے کر آئیں۔ ایک یہ کہ زندگی کے رخ کو تھوڑا سا تبدیل کریں، کچھ وقت اللہ کے لیے بھی دیا کریں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا 5 وقتہ نماز مسجد میں ادا کی بس کافی ہے، یہ سب سے بڑا فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سب سے بڑا فرض ہے نماز۔ لیکن کوئی خصوصی وقت، رات کا وقت، کوئی اللہ سے مناجات کا وقت، کوئی اللہ سے باتیں کرنے کا وقت، کوئی اللہ رب العزت کے آگے اس سے مانگنے کا وقت، یہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، اور اعمال کا تھوڑا سا رخ تبدیل کرنا ہے۔ ایک شخص دکان پر بیٹھا ہوا ہے، خالص دنیا داری کا کام کر رہا ہے، خالص دنیا داری کا کام، مٹھائی بیچ رہا ہے، دودھ بیچ رہا ہے، کپڑا بیچ رہا ہے، اور جناب والا بیکری کا سامان بیچ رہا ہے، خالص دنیا داری کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی کا رخ اگر تبدیل ہے تو یہ جو دکان میں بیٹھا ہوا شخص ہے یہ اللہ کی قسم جنت کے مزے لے رہا ہے۔ کیسے کہ یہ دکان پہ بیٹھا ہوا شخص، اس کے دل میں نیت یہ ہے کہ یا اللہ، یہ جو میں یہاں رزق حلال کما رہا ہوں تیری عطا سے ہے، سب کچھ تیری عطا سے ہے، سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے، یہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کر سکوں اور تجھے راضی کر سکوں، اپنے جسم میں توانائی فراہم کر سکوں کہ تیری عبادت کے لیے کھڑا ہو سکوں۔ یہ شخص بیٹھا ہوا دکان پہ ہے، مزے جنت کے لے رہا ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا مسجد کے اندر ہے، مزے جہنم کے لے رہا ہے۔ کیسے کہ بیٹھا ہوا مسجد کے اندر ہے، کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھا ہے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہے، نیت اس کی کچھ اور ہے، دل میں یہ ہے، دل میں کچھ اور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی کا رخ ہلکا سا کعبۃ اللہ کے اندر گھمایا تو جہنم کے اندر، دکان پہ بیٹھ کے، دنیا داری پہ بیٹھ کے دل کے رخ کو تھوڑا سا تبدیل کیا جنت کے مزے۔ یہ ایسی عظیم و شان چیز ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلو۔ یہ بھیڑ چال کی زندگی، روز ایک جیسی زندگی، صبح کو اٹھے، ناشتہ کیا، جناب دفتر گئے، دفتر سے واپس آئے، کھانا کھایا، کھانا کھا کے سو گئے، عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر شام کا کھانا کھایا اور پھر سو گئے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ کوئی زندگی ہونی چاہیے، کچھ فلاح بہبود کی زندگی ہونی چاہیے، لوگوں کی مدد کا کچھ زندگی کے اندر کوئی پہلو لوگوں کی مددگاری کا ہونا چاہیے، کچھ اللہ سے باتیں کرنے کا ہونا چاہیے، کچھ رشتہ داروں کی خبر گیری کا ہونا چاہیے، کچھ اپنے عزیز و اقارب پڑوسیوں کی خبر گیری کا ہونا چاہیے۔ یہ ہے دین۔ تو پہلا کام کہ اپنی زندگی کے رخ کو تھوڑا سا تبدیل کریں، اور دوسرا کام جو کہ معاف کیجیے اس سے بھی اہم اور ضروری، وہ یہ کہ اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام، دعا سے مدد لینا۔ اور میں اپنے دوستوں کو یہ بات بہت کثرت سے بتا چکا ہوں کہ آپ حضرات اپنی زندگی کا تھوڑا سا دن کے اوقات دعا کے لیے نکالا کریں۔ یہ جو فرض نماز کے بعد دعا ہم کرتے ہیں نا، یہ دعا سنت دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن مواقع پر دعا قبول ہوتی ہے ان میں معاف کیجیے گا، فرض نماز کے بعد کی دعا بھی قبولیت۔ لیکن یہ نا اب ایک رسم سی بن گئی، بس امام نے یوں کر کے ہاتھ اٹھایا، امام تو مسنون دعائیں پڑھتا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام ربنا آتنا، بس امام نے یوں کر کے ہاتھ پھیرا، اس نے تو فرض عین سمجھ لیا کہ میں نے بھی ہاتھ یوں کر کے لانا ہے۔ او بھائی تم کرتے رہو دعا، تمہیں کس نے روکا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ اور سب سے بہترین طریقہ، رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھیں۔ 2 سنتیں پڑھنے کے بعد، یہ ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا معمول ہے،
اس پر اللہ کا شکر ہے کچھ مجھے بھی مل جاتی ہے توفیق عمل کرنے کی. 2 رکعت سنت پڑھ کے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لوں گا تو وتر چھوڑ دیں اور گھر چلے جائیں. کیا کریں؟ گھر چلے جائیں. رات کو سونے سے پہلے وضو کریں تازہ, جب اب کوئی کام نہیں ہے, نہ کوئی پڑھنا ہے, نہ کوئی لکھنا ہے, نہ کوئی جناب کوئی خبر دیکھنی ہے, نہ کوئی سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے, کچھ کام. رات کو سونے سے پہلے وضو فرمائیں, 2 رکعت نماز نفل پڑھیں, کم سے کم, زیادہ سے زیادہ 4 کر لیں, 6 کر لیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ تہجد تو نہیں ہے, لیکن تہجد نہ پڑھنے سے بہتر ہے تہجد کا قائم مقام. امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی تہجد والا ہی اجر عطا فرمائے. اور ان 2 رکعتوں کو پڑھ کے یا 4 رکعتیں پڑھ کے مختصر سی دعا 5 منٹ 6 منٹ 7 منٹ جتنی ہو سکے, اور اس کے بعد وطر اور پھر بستر فوراً. آپ کر کے دیکھیں, اس کو زندگی میں لا کے دیکھیں, پھر آپ دیکھیں آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے دیکھیں گے آپ. واللہ العظیم میں منبر پر کہہ رہا ہوں, ایسے آپ کے کام آسان ہوں گے. کوئی کرے تو صحیح. ہاں یہ میں نے ایک قید لگائی ہے کہ جس کو وطر پڑھنے کا یقین ہو کہ بھائی میں سونے سے پہلے, پتہ چلا نفل کے چکر میں واجب بھی گیا. اگر کسی کو بھائی میں مصروف ہو جاؤں گا, میری مصروفیت ایسی ہے, تو وطر پڑھ لے, پھر سونے سے پہلے وضو کر کے. اس سے کتنے فوائد حاصل ہوں گے. دن کا آخری عمل نماز باوضو, آخری جو کام کیا وہ اللہ کی عبادت اور اچھے کلمات, اور دن کے آخر میں اللہ سے مدد و نصرت طلب کرنا. کیسی زبردست یہ جو ہے عمل. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.